کیا قرآن کے نازل ہوتے وقت نبی محمد زندہ نہیں تھے؟ السلام علیکم، میں ہوں الموزس اور آج ہم اس سوال کے اوپر غور کریں گے کہ کیا واقعی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کیا اس وقت نبی محمد زندہ نہیں تھے؟ یہ ہے وہ آیا جس کے اوپر یہ سارا اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ وہ آیا کچھ یوں کہتی ہے: ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے: Muhammad was not the father of any of your men, but he is the messenger of God and the seal of the prophets. God is cognizant of everything۔ یا اردو ہندی میں: محمد تمہارے رجالوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ما کان محمد کا مطلب یہ ہے محمد نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت پہ نبی محمد فوت پا چکے تھے۔ اسی بات کی بنیاد پہ اور بہت سارے مختلف قسم کے اعتراضات پیش کیے گئے ہیں، جیسے کہ محمد عباسیوں کے تراشیدہ نبی ہیں۔ محمد ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل ہے جسے بعد میں نبی بنا دیا گیا۔ محمد شاید عربوں میں ایک نبی تھے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے وقت وہ فوت ہو چکے تھے۔ قرآن کے لکھنے والے یا لکھنے والوں نے اس خیالی نبی کے لیے ماضی کا صیغہ ہی قرآن میں استعمال کیا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ آئیے اس کے اوپر ایک علمی نظر ڈالتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اس آیا میں کانا کا فعل یا ورب محمد رسول کی ایگزسٹنس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اس آیت میں کانا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی محمد کسی بھی رجال کے آبا نہیں تھے، یا دوسرے الفاظ میں اس پوری آیا میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ محمد نام کا شخص کوئی ماضی میں تھا۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ شخص محمد نام کا رجال کا آبا نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو میں ایسے کہہ سکتا ہوں: اکرم کبھی بھی خوش مزاج نہیں تھا۔ اس سینٹنس کی بنیاد پر ہمیں اکرم کی ایک کوالٹی کا پتہ ہے کہ جو اس کے پاسٹ میں تھی، لیکن اس ایک جملے کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا اکرم ابھی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اب اسی اردو ہندی کے ایگزامپل کو ہم قرآن کی اس آیت سے مقابلہ کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اکرم کبھی بھی خوش مزاج نہیں تھا، لیکن وہ فٹ بال ٹیم کا کپتان ہے اور بہت ایماندار شخص ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ کیا ان دونوں سینٹنسز میں کسی نے بھی ایک سینٹنس نے یہ کہا کہ اکرم یا محمد فوت پا چکے ہیں؟ تو اس پوائنٹ نمبر 1 کا کنکلوژن یہ بنتا ہے: چونکہ محمد رجال کے آبا نہیں تھے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب قرآن ریویل ہو رہا تھا، جب اس کو نازل کیا جا رہا تھا، تو رسول محمد وفات پا چکے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2، کانا کا مطلب قرآن میں صرف اور صرف ماضی کے لیے کرنا غلط ہے، یا دوسرے الفاظ میں کانا کا مطلب واز صحیح نہیں ہے۔ کانا از اے پینکرونک ورب، یعنی کہ اپنے کانٹیکسٹ کی بنیاد پہ اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلا واز کوئی شخص تھا، کوئی چیز تھی۔ واز اینڈ اسٹل از کوئی چیز تھی اور ابھی بھی ہے، یا واز اسٹل از ول کنٹینیو ٹو بی، یعنی کہ تھی، ہے اور آگے بھی ایسے ہی رہے گی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن ہی کا سہارا لیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک کی ساری گفتگو میں نہ ہی ہم نے تاریخ کو اٹھایا ہے، نہ ہی ہم نے کسی اور چیز کا سہارا لیا ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ ساری بات قرآن کی روح اور سمپل عربک کے گرامر کی بنیاد پر رکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں خدا کہتا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ ایسے کیا گیا ہے: God is well aware of what you do، یا اردو ہندی میں اور بے شک خدا جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس کے بارے میں باخبر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں۔ تعملون، یہ جو فعل ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے،
یعنی کہ کوئی ایسا ایکشن ہو رہا ہے کہ جو حال میں ہے، جو رائٹ ناؤ میں ہے، جو پریزنٹ میں ہے۔ اگر کانا کا مطلب واز ہوتا تو اس سینٹنس کی ٹرانسلیشن ہمیں انگلش میں ایسے کرنی پڑتی: God was well aware of what you are doing now. خدا باخبر تھا اس کے بارے میں جو تم ابھی اسی وقت کر رہے ہو۔ یہ چیز گرامیٹیکلی انکریکٹ ہے۔ یہ سینٹنس نہ ہی عربک میں کام کرتا ہے، نہ ہی انگلش میں، نہ ہی اردو، نہ ہی ہندی، کیونکہ ہم نے ٹینسز کو مکس کر دیا۔ کہنا کہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہلے بھی علم تھا، اب بھی علم ہے، اور آگے بھی علم رہے گا ان سب چیزوں کے بارے میں کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ ہم ایک اور آیت کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اس آیت کے اس پارٹ میں یہ کہا گیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا then whoever among you is or becomes unwell۔ اگر کہنا کا مطلب صرف اور صرف واز ہوتا تو اس کی ٹرانسلیشن ہمیں ایسی کرنی پڑتی: تب جو کوئی بھی مریض تھا۔ اگر اس کی ٹرانسلیشن ایسے کریں گے تو اس آیا کے بعد میں جو حکم آ رہا ہے اس حکم کی کوئی بھی سینس نہیں بنے گی، کیونکہ جس بندوں کے اوپر یہ آیا نازل کی جا رہی تھی حتیٰ کہ ان تک کے لیے یہ آیت پہ عمل کرنا ناممکن ہو جاتا، کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جس وقت ماضی میں تم لوگ مریض تھے تب تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہنا کا مطلب اس آیا میں یہی صحیح بنتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی مریض بن جائے یا فیوچر میں مریض بنے۔ صرف اور صرف کہنا ہی قرآن کے اندر اس سینس میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ میں نے صرف ایک فعل یا ورب ایک اور کو اٹھایا ہے جو کہ ہے سبحہ۔ اس کا مطلب ہے ٹو بی ان سنک۔ ایک آیا ہے جس میں خدا کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض everything in the heavens and the earth glorifies God۔ اب اس آیا کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں سرفیس لیول میننگ سے باہر نکلنا پڑے گا۔ میں سرفیس لیول میننگز ان کو کہتا ہوں کہ جو سمپل ٹرانسلیشنز کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بیسک مطلب سمجھ میں آئے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہیونز اور ارتھ میں ہے وہ خدا کی بڑائی کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب اسی چیز کو ہم ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اردو ہندی میں اکرم ہمیشہ سے ہی خوش مزاج تھا، اس سینٹنس کی بنیاد پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اکرم ہیپی تھا، ابھی بھی ہیپی ہے، اور چانس ہے کہ مستقبل میں بھی وہ خوش یا ہیپی ہی رہے گا۔ تو پوائنٹ 2 کے کنکلوژن میں کہنا کا مطلب قرآن ہی کے اندر صرف اور صرف واز کرنا صحیح نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، تو پھر اس آیا کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پہ ابراہیم کے لیے بھی میں کہنا کے ورڈز استعمال ہوئے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی ابراہیم بھی زندہ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ تو اس اعتراض کو ہم بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک آیا یہ کہتی ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا اور آگے تک، اور اس کا پیٹرن بالکل وہی ہے جو کہ ہم اس آیا میں دیکھتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم، اور چونکہ پہلی آیا کے اندر ابراہیم کے لیے پاسٹ کی ٹرانسلیشن ہمیشہ سے کی گئی ہے، یعنی کہ ابراہیم نہیں تھے، تو اسی لیے ہمیں محمد کے لیے بھی واز استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ محمد نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا جیسے کہ ابراہیم فوت شدہ تھے، اسی طریقے سے محمد نام کے کسی شخص کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ خود اس قرآن کے اندر ابراہیم کی ایگزسٹنس پاسٹ یا ماضی میں بیان کی گئی ہے، جیسے کہ اس آیا میں کہا گیا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم لوگ اس وقت تھے جب یعقوب کے ساتھ اس کی موت نے ملاقات کی، اذ قال لبنیہ، اور انہوں نے اپنے فالوورز لوگوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، تم لوگ کس کو فالو کرو گے میرے بعد میں؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سرو کریں گے کہ جو تیرا خدا ہے، اور اس کا الہ کہ جو تمہارے آبا و اجداد کا تھا، جیسے کہ ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم یعقوب کے آبا و اجداد میں سے تھے،
اور یعقوب قرآن کے اندر ماضی میں استعمال ہوئے ہیں، ابراہیم بھی ماضی میں تھے۔ دوسرے الفاظ میں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم پاسٹ میں تھے اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، تو جہاں کہیں بھی ہم ایسی کوئی آیا پائیں گے کہ میں کان ابراہیم، اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ ابراہیم نہیں تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خود قرآن ہی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ابراہیم وفات پا چکے ہیں۔ پوائنٹ 3 کا کنکلوژن، اس ابراہیم والی آیا میں جو ما کان آیا ہے، اس سے ہم یہ مطلب نہیں لے سکتے ہیں کہ محمد بھی پاسٹ میں تھے۔ اگر تسلی نہیں ہوئی ہے تو جا کے پوائنٹس 1 and 2 کو دوبارہ سنیے۔ اب ہم اپنی اس ساری بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ رسول محمد قرآن میں ماضی کے صیغے میں استعمال نہیں ہوئے۔ قرآن نے کبھی بھی نبی محمد کو ایک فوت شدہ شخص کے طور پہ استعمال نہیں کیا، اور سچ میں یہ اعتراض بہت عجیب اور بھونڈا ہے، جو صرف گرامر ہی کی بنیاد پر ناکام ہے۔ اور یاد رہے، اس پوری پریزنٹیشن میں نے ایک بھی تاریخ کے حوالے کا سہارا نہیں لیا۔ امید ہے کہ ان علمی دلیلوں نے اس سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا ہے۔ چونکہ ہم نے بات کائنا سے شروع کی تھی، کیوں نہ ہم آج کی بات کا اختتام بھی کائنا کے اوپر ہی کریں۔ قرآن کے اندر ایک آیا آئی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب ان کے اوپر ہماری کلیئر سائنس بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں سننا چاہتے، وہ ایکسکیوزز میک کرنے سے نہ ہی رکے تھے، نہ ہی رکتے ہیں، اور نہ ہی رکیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو تو ضرور ان سوالات کو کمنٹس میں رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ اگلے وقت تک کے لیے الموزس کی طرف سے السلام علیکم۔